تھوک اصل میں یہ غذا کو مکس کرتا ہے، پھر اسی طرح ہاضمے میں بھی کام کرتا ہے. تو تھوک دیکھنا کسی کو پسند بھی نہیں آتا، حالانکہ تھوک ناپاک چیزوں میں نہیں ہے لیکن دیکھنا کسی کو پسند نہیں ہے. قبلہ رخ ہو کر تھوکنے والے کو امامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہٹا دیے. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. تھوکنا، دیکھیے تھوکنے کے بھی آداب اسلام میں سکھائے گئے. تھوک آتی ہیں، ٹھیک ہے، تھوکتے ہیں ہم لوگ، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن تھوکنا کیسے ہے؟ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا. کبھی بھی جب بھی تھوک آئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم قبلے کی طرف تھوکنے والے نہ بنے، پھر اسی طرح اپنی دائیں طرف بھی تھوکنے والے نہ بنے. میں آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو حدیث بھی سناؤں گا. یہ حدیث جو ہے مشکات میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ تھوکنے والے امام کو امامت سے ہٹا دیا. مشکات میں یہ حدیث موجود. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبلے کی طرف تھوکا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا تھوک اس کے آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا. ابو داؤد کی روایت، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کا تھوک لگا ہوا ہوگا. وہ اسی حال میں کل قیامت کے دن آئے گا. اس لیے قبلے کی طرف مت تھوکو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے، بائیں طرف یا پیر کے بیچ میں تھوکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا لیا، پھر اس میں تھوکا، پھر اسے الٹ پلٹ کر دیا. صحیح بخاری میں روایت ہے. نماز میں بھی اگر کسی کو تھوک آئے تو سامنے مت تھوکو، دائیں طرف مت تھوکو، اور دو پیروں کے بیچ میں. اگر تھوکنا ضروری ہے تو دو پیروں کے بیچ میں. یہ حدیث کب بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب مسجدیں مٹی کی ہوتی تھی. اب یہ حدیث ہے نا، دو پیروں کے بیچ میں تھوکنا بول کے مسجد میں ٹھہر کے یا جانماز پہ ٹھہر کے تھو بول کے تھوکیں گے نا، غلط عمل ہوتا. ہمارے پاس تو اب تھوکنے کے بارے میں کیا بولنا، اتنے گندے مسلمان، اکثر لوگ، سب نہیں اکثر، جن لوگوں کو خاص طور سے پوڑیاں کھانے کی عادت ہے، اس سے پہلے بھی بتایا میں، اتنے ان کے منہ پورے لال گیرو رنگ کے بن جاتے. ان کے دانت، ان کی زبان پورا ایک ہی کلر، منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے کبھی پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا. ہمیشہ پوڑیاں کھاتے ہوئے رہتی. جس جگہ ان لوگ بیٹھتے، جس دکان میں وہ لوگ بیٹھتے، ان کے بازو میں پورا ایک زمین کا حصہ لال بن جاتا، گیرو کلر کا بن جاتا، گندے کر کے رکھ دیتے. اور ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں خاص طور سے، اور کوئی ایسی آفس جو گورنمنٹ کی ہو، وہاں پر پورا وہ 2 فٹ یا 3 فٹ وہی پان کھا کے تھوکنے کا جو کلر رہتا نا، وہی مار کے رکھ دیتے. کئی کوئی کیسا بھی تھوکتے اس کو گندا کر دیتے. اب اس میں کتنا بھی تھوکو نہیں معلوم ہونا بول کے وہی کلر مار کے رکھ دیتے، پینٹ مار کے رکھ دیتے. کیوں؟ یہ تھوکنے کی غلیظ عادت ہے مسلمانوں کے اندر. غیر مسلموں میں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن مسلمان بہت زیادہ ملوث ہے اس میں. تو یہ تھوکنا غلط ہے، یاد رکھو. اس طرح خاص طور سے پان کھا کے تھوکنا تو بہت ہی گندا عمل ہے. اور کئی مرتبہ تو سیڑھیوں پہ کچھ لوگ، آپ لوگ غور کرے ہوں گے، کسی آفس میں یا کسی کے گھر میں یا تو اوم بول کے لکھ دیتے، یا نہیں تو اللہ بول کے لکھ دیتے، یا پھر کوئی ایسا بھگوان کی تصویر لگا دیتے سیڑھیوں پہ. کیوں معلوم ہے؟ اس کو دیکھ کے تو بھی انہیں تھوکنے والا نہیں تھوکنا، بلکہ بھگوان کی تصویر دیکھ کے تو بھی، اللہ کا نام دیکھ کے تو بھی انہیں نہیں تھوکنا، بلکہ وہاں پر تصویریں چپکا کے رکھ دیتے سیڑھیوں پہ بہت سارے لوگ. کیوں؟ تھوکنے کی جو بری عادت ہے. تو یاد رکھو، تھوکنے کی بات آئی تو ہماری عورتیں اور ہمارے مرد حضرات بھی خاص طور سے رمضان میں بہت زیادہ تھوکتے. رمضان میں کیوں؟ میں روزہ ہوں، معلوم ہونا نا لوگوں کو. کون زیادہ تھوکے تو انہوں روزہ ہے بولے، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تھپو تھپو تھوکتے ہوئے رہتے. کئی کچھ باجی روزہ ہے کہ ہاؤ جی روزہ ہوں. کچھ لوگ تو اتنے غلیظ بازو میں ڈبے رکھ لے کے بیٹھتے، اس میں تھوک لیتے ہوئے دیکھ لیتے ہوئے رہتے. اب ہمارے پان کھانے والے بڈھیاں تھوکتے ہی رہتے، ان کے بھی پورے دانت لال کالے پیلے ہو جاتے. تھوکنے کی عادت. پان کھانے والا مرد ہو یا پان کھانے والی، اور خاص طور سے اس میں اگر زردہ ہو، نشے والی چیزیں ہو، یہ پوڑیاں ہو، گٹکا ہو، یہ تمام چیزیں حرام چیزیں ہیں. یہ کھانا تو جائز بھی نہیں ہے، کھانے والے کو گناہ ملتا کیونکہ یہ حرام چیزیں ہیں. تو یہ تو تھوکنے کی آداب ہے. اب وہ پان کھانے والا تھوکیں گا بھی کہاں تھوکیں گا بھائی؟ کیسے تھوکیں گا؟ اس کو تو ہمیشہ عادت پڑ گئی، وہ قبلے کا خیال رکھ کے تھوکتا کیا کوئی؟ حماموں میں جا کے دیکھو، جتنے بھی پبلک ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے پورے تھوک تھوک کے لال کر دیے. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے وہ کدھر تھوک رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلے کی طرف مت تھوکو. بولے ہم لوگ جدھر بولے ادھر تو دور کی بات، بسوں میں جاتے جاتے، آٹو میں چلتے چلتے تھوک دیتے، ہو گیا کس کے تو بھی اوپر گریں دے. قبلے کا بھی خیال رکھیں، اور دائیں طرف تھوکنے سے بھی منع کیا، اور ہماری تھوکنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. ایسے پبلک پلیسز پہ، پارکوں میں، درختوں کے نیچے، ہریالی جہاں پر گھاس ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھیں آپ کہاں تھوک رہے، اور آپ کے تھوکنے کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ورنہ اس پر بھی آپ کو گناہ ملے گا دوسروں کو تکلیف دینے کا.